لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، شوبز کا بہت بڑا نام، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا نوجوان، کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہوگا کہ جس نے نرگس کو نہ دیکھا ہو۔ پاکستان کے شوبز کا بہت بڑا نام ہے۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے مبینہ طور پر اپنے شوہر پر الزام عائد کیا ہے کہ ان کے شوہر نے مار پیٹ کی ہے اور تشدد کا نشانہ بنایا ہے نرگس صاحبہ کو۔ اور صبح جو ابتدائی معلومات آئی تھی ہمارے تک وہ یہ تھی کہ ان کا مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا ہے، کچھ نشانات تھے چہرے پر، کچھ پکچرز ان کی وائرل ہوئیں، اور لیکن اس کے بعد جب ہم نے نجی جو ان کے قریبی پولیس اسٹیشن تھے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسی کوئی درخواست ابھی تک آئی نہیں ہے۔ لیکن ابھی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے ان کے جو شوہر ہیں مبینہ طور پر، جن کا نام لیا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے ماجد بشیر، انسپیکٹر ماجد بشیر، ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہو گئی۔ ایف آئی آر کا متن میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے۔ نرگس صاحبہ کی طرف سے جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ کہتی ہیں کہ صبح آج میں نماز پڑھ کے جیسی فارغ ہوئی تو معمول کے مطابق ماجد بشیر میرے پاس آئے اور انہوں نے پیسے مانگنے کی ڈیمانڈ کی۔ انہوں نے کہا کہ جو فارم ہاؤس ہے وہ میرے نام کر دیں، زیورات، نقدی، بھاری رقم اور یہ تمام چیزیں انہوں نے کہا جی یہ مجھے دے دیں۔ انہوں نے ایک خاتون کا ذکر بھی کیا، انہوں نے کہا کہ جی اس خاتون کو میں گھر میں لانا چاہتا ہوں، فارم ہاؤس میرے نام کر دیں، نقدی دے دیں، زیورات ہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ میرے نام کر دیں۔ انکار پر انہوں نے جو نرگس صاحبہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی سرکاری پسٹل سے انہوں نے پہلے بٹ مارے منہ کے اوپر، اور تصاویر جو آئی ہیں سامنے ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چہرہ کافی زخمی ہے۔ انہوں نے کہا جی پہلے بٹ مارے، پھر نال منہ میں دی اور اسے جبڑا توڑنے کی کوشش کی اور بالوں سے گھسیٹا، اور اس طرح جو ہے عموماً جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لڑائی ہوتی ہے تو پھر اس سے مار پیٹ ہوتی ہے، تو یہ اس طرح کا جو ایف آئی آر کا متن ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ بالوں سے گھسیٹا، ٹھڈے مارے، اور جو ملازمین آئے انہوں نے بچانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے پھر جان سے مارنے کی دھمکی دی اور جان سے مارنے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر جو ہے ان کا بھانجا ہے عمر فاروق، وہ کہتی ہیں وہ بھی گھر میں موجود تھا، لیکن پھر جو ہے انہوں نے کمرے میں بند کر دیا مجھے۔ یہ لب لباب ہے ایف آئی آر کا کہ جی مارنے کی کوشش کی، مار پیٹ بھی کی، جان سے مارنے کی کوشش کی، اور یہ مطالبہ یہی تھا کہ جی مجھے پیسے دے دیں، نقدی دے دیں اور زیورات دے دیں، فارم ہاؤس جو ہے وہ میرے نام کر دیں، کوئی پلاٹ بھی ہے ان کا وہ بھی میرے نام کر دیں۔ تو نرگس صاحبہ کا دوسرا جو الزام ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جی یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ 2-3 دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہوا۔ بڑا افسوسناک ہے اگر یہ اس طرح کے معاملات ہیں تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2-3 دفعہ اگر پہلے ہو چکا ہوا ہے تو نرگس صاحبہ آج ہی کیوں منظر عام پر آئیں۔ دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے جو گھرانے ہیں وہاں پر مار پیٹ یا کوئی اس طرح کا وائلیشن ہوتی ہے تو خواتین ڈر کے مارے نام نہیں لیتی، اور خواتین ڈر کے مارے بتاتی نہیں ہیں کہ گھر ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بہت سارے خوف ہوتے ہیں معاشرے کے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ ہمارے شوبز کے ستارے جن کو ہم سکرین پر دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی ان جیسا فیم ہمیں ملے، ان جیسا لائف سٹائل ہو ہمارا، لیکن جب ہم ان کی نجی زندگی دیکھتے ہیں تو انتہائی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کون کون سی تکلیفیں، کون کون سی پریشانیاں ان کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ ان میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ہم اپنی ہی دھن میں، اپنی ہی مستی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ لیکن یہ جو نرگس صاحبہ نے آج الزام عائد کیا ہے اپنے شوہر کے اوپر، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بھی اس کے اوپر رد عمل نہیں آیا۔ ان کے شوہر جو ماجد بشیر ہیں، انسپیکٹر ماجد بشیر ہیں، ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، کیونکہ جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ مار پیٹ کی ہیں اور جان سے مارنے کی بھی دفعات لگائی گئی ہیں، کچھ سنگین دفعات ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں لیکن بعد میں پھر صلح ہو جاتی ہے، صلح نامہ ہو جاتا ہے، راضی نامہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آپس میں بالکل جیسے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کیس میں کیا ہوتا ہے، اس کیس کو کوئی ٹیسٹ کیس بنایا جائے گا، یہ چلے گا، کوئی سزا ہوگی یا نہیں ہوگی، اور الزامات کس حد تک درست ہیں، اور جو ماجد بشیر ہیں ان کا کیا موقف ہے اس کے اوپر، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ دیکھنی ہے بہرحال۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی بھی شخص کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے، کسی کو مار پڑتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جو ان کی پکچرز اور ویڈیوز وائرل ہیں جو نظر آ رہی ہیں دیکھنے کے قابل نہیں ہے، ان کا چہرہ جو ہے وہ بری طرح زخمی ہے، اور زبان بھی زخمی ہے، اور وہ پورا جب دکھا رہی ہیں آنکھ بھی اس طرح سے ہے، تو یہ انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ ہمارے شوبز کے ستارے ہیں، بہت بڑا نام ہے، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ
خاص طور پر انتہائی تکلیف دہ ہے. اس کے اوپر حکومت کو خاص طور پر ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے اور جتنے بھی چیزیں ہیں اس میں تمام کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. اور اگر واقعی ہی ان کے جو کلیم ہے، کیونکہ ابھی تک ان کی طرف سے، ان کے شوہر کی طرف سے کوئی رد عمل، کوئی موقف نہیں آیا، تو ہمیں اس کو کلیم ہی کہا جائے گا کہ یہ مبینہ طور پر جو معاملہ ہے، نرگس صاحبہ کا کلیم ہے کہ ان کے شوہر نے مار پیٹ کی ہے. تو وہ جب ان کا موقف آئے گا تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ واقعی اگر ہوا ہے تو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے اور اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے. یہ ایسا چل نہیں سکتا، ایسے روز بروز یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کو سزا دی جانی چاہیے اگر یہ ایسا ہے تو. اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.